بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا. العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أقلام الورى ومصابيح الدجى وأمان الأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات بر محمد وعلى عزاداران سید الشہداء اور بادہ کشان صحبہ ولایت، میں شکر گزار ہوں آستان زہرا کے اراکین اور تمام معاونین کا کہ مجھے ان کے توسط سے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اس خطہ ارض پر بھی میں ذکر اللہ و رسول و اہل بیت اطہار کروں تاکہ یہ بقعہ ارض بھی محشر میں میرے ایمان اور میرے عقیدے کی گواہی دے انشاءاللہ۔ میں باوجود اس کے کہ اس سے پہلے بھی میری طلب ہوئی، مگر مصروفیات اور بہت ہی بزی اسکیڈول کی وجہ سے اس سے پہلے موقع نہیں نکال سکا یہاں حاضر ہونے کا۔ یہ ویکینڈ جو 4 مجالس پہ منحصر ہے، پہلے عشرے کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے ویکینڈز کی وہ آیا ہے۔ جی
نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا مزاج یہ نہیں ہے. چند افراد بھی اگر بافہم ہو، میری بات جذب ہو اور منعکس بھی ہو، فقط ایبزارب نہ ہو، ریفلیکٹ بھی ہو، تو انشاءاللہ یہ کارواں آگے بڑھتا رہے گا. مگر ایک بات عرض کر دوں، بہت بزرگوں کی تجربے کی بات ہے، مجھے بھی اب تجربہ اچھا خاصا ہو چکا ہے ذاکری کا، کہ مجلس ایک منزل تک تو پڑھ ہی جاتی ہے، اب اس کو 50% سمجھ لیں، اور اس کے آگے مجلس پڑھوائی جاتی ہے. تو میں جو پڑھنا ہے وہ تو پڑھوں گا، جو آپ کو پڑھوانا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ کہ فقط منبر پر ذاکر اور خطیب کے فن خطابت اور ذاکری ہی کا امتحان نہیں ہوتا، بلکہ فرش عزا پہ تشریف فرما سامعین کے معیار سماعت کا بھی امتحان ہوتا ہے. کچھ آپ تبصرہ کریں گے مجھے سن کر، اور کچھ میں تبصرہ کروں گا آپ کو سنا کر، تو انشاءاللہ طرفین سے اچھے تبصرے رہیں گے. ایک صلوات پڑھیں تو زیادہ میں نے سورہ ضحیٰ کی ابتدائی آیتوں کو اپنا سرنامہ سخن بنایا، جس میں خداوند عالم دو قسموں کے ساتھ اپنے حبیب سے مخاطب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی تابانیوں کو پہنچا. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی تاریکی کی جب اپنے تاریکی کے پردے میں وہ خلائق اور کائنات کو ڈھانپ لے، چھپا لے. ما ودعک ربک وما قلی. ان دو قسموں کے بعد خداوند عالم اپنے حبیب سے تسلی اور تشفی کے لہجے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، آپ کا انجام کار آپ کے آغاز اور ابتدا سے کہیں بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور میرے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوشنود ہو جائیں گے. اس آخری فقرے کا لحن خطاب اور لہجہ اور ٹون یہ بتا رہا ہے کہ خداوند عالم اپنے حبیب کی تلاش رضا میں ہے. خدا اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، خوش کرنا چاہ رہا ہے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ورنہ اگر اللہ کے نزدیک جو مرتبہ ہے اس کو نہ سمجھا ہم نے، تو ہمیں دوسروں کے در پہ جانا پڑے گا کہ شان محمد کیا ہے. اور یہ بہت خطرناک وادی ہے، کیونکہ ذات محمد تاریخ ہدایت کا وہ نقطہ عطف اور وہ اہم ترین موڑ اور پوائنٹ ہے کہ اگر ان کی ذات کو سمجھ لیا، ان کا عرفان حاصل ہو گیا، تو اس سے پہلے کے عقائد بھی کلیئر ہوں گے،
اس سے پہلے کے مراحل بھی سمجھ میں آ جائیں گے اور اس کے بعد کے عقائد کے مراحل بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ عقائد میں مرکزی حیثیت جو حاصل ہے وہ آن حضرت کی ذات کو ہے، کیونکہ جس کے اعتبار کے سہارے توحید کھڑی ہوئی ہے۔ توجہ فرمائے اہل نظر، جس ذات کے اعتبار اور اس کے سہارے توحید کھڑی ہوئی ہے، ورنہ عقلوں سے پردہ داری کرنے والے فقط اس آنکھوں کے ڈھیلوں سے، اس سینس آرگن سے محجوب اور پردہ دار نہیں، بلکہ عقلوں سے پردہ داری اور حجاب کرنے والا وہ پردہ نشی، وہ پس پردہ زنگاری چھپا ہوا معشوق کہ جس کو ساری کائنات سے یہ ڈیمانڈ بھی ہے، یہ توقع بھی ہے، یہ طلب بھی ہے، یہ مطالبہ بھی ہے کہ مجھے جانو، مجھے پہچانو، مجھے مانو، مجھ پہ مر مٹو، مجھ سے محبت کرو۔ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ آپ یہ بتا دیں کہ براہ راست کسی نے بھی اللہ کو جانا کہ وہ کیا ہے اور کیسا ہے؟ کیا اس پردہ دار نے کبھی اپنا چراغ رخ زیبا کسی کو عریاں دکھایا؟ کیا کبھی اپنا چہرہ دکھایا؟ کیا کبھی شرف ہم کلامی ہمیں دیا؟ کیا ہم نے کبھی ہم پر وحی آئی؟ کیا ہمارے پاس فرشتہ اور انجل آیا؟ کیا ہم یہ خود سے سمجھے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے؟ کسی کو کیا معلوم کہ یہ کلام خدا ہے یا یہ حدیث، یہ کلام محمد ہے؟ حقیقت میں اس صادق اور امین کے جنبش لبہائے صداقت کا اعتبار تھا، اس صادق و امین کے ہونٹوں کی جنبش کا بھروسہ اور اعتبار تھا کہ اس صادق نے کہہ دیا کہ اللہ کا کلام تو قرآن بن گیا، اس نے کہہ دیا میرا کلام تو حدیث بن گیا۔ یہ کسی صحابی نے فرق قرآن و حدیث نہیں بتایا ہے، کسی در والے نے نہیں بتایا ہے، کسی امتی نے نہیں، کسی ملا اور مولانا اور مجتہد اور آیت اللہ، کسی کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ فرق قرآن و حدیث بتائے۔ یہ تو صداقت محمد ہے، بلکہ یہ ظرف محمد ہے کہ اگر قرآن کو پیش کر کے اپنی خدائی منوانا چاہتے تو منوا سکتے تھے۔ یہ قرآن اگر چاہتے تو چیلنج کے طور پہ پیش کرتے کہ میں خدا ہوں اور یہ میرا معجزہ ہے، خدائی کا دعویٰ ہے۔ آج تک کوئی جواب نہ لا پایا، تو جواب نہ لاتا تو دعوی محمد کو ماننا پڑتا۔ یہ ظرف محمد ہے کہ فرق قرآن و حدیث ہمیں سمجھ میں آیا، اسی لیے ضرورت ہے کہ محمد کو سمجھ لیا جائے، اس لیے کہ گنانے کے طور پر اصول دین میں بڑی عجیب بات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اگر ہضم ہو، عقائد میں گنانے کے طور پر تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اول توحید، مگر ہم کیا جانے کہ خدا ہے، اور ہے تو ایک ہے یا دو ہے اور کیسا ہے؟ تو گنانے کے طور پر، عقائد میں، دینیات میں رٹانے کے طور پر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اول توحید، مگر منزل عمل میں، حقیقت میں پہلے ہے اعتبار محمد، عملی طور پر پہلے ہے اعتبار محمد، اس کے بعد ہے وجود خدا اور توحید خدا اور رسالت محمد۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد۔ تو اب محمد کو سمجھ لیا جائے تو اللہ سمجھ میں آ جائے، محمد کو سمجھ لیا جائے تو اس کے بعد کی منزلیں حل ہو جائیں گی۔ تو اب ہم اور آپ، یہ دنیا، یہ مخلوق نہیں بتائے گی کہ محمد کیا ہے۔ بھئی توجہ، محمد کیا ہے یہ اب وہ جانے کہ جس نے پیدا کیا،
یا کم سے کم وہ بتائیں گے کہ کیسے ہے محمد جو ساتھ میں پیدا ہوئے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اللہ کے نزدیک منزل محمد کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہی ایک فقرہ چھوٹا سا بہت کافی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ہم بڑی آسانی سے فقرہ سن لیتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے سورہ زحا میں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ اپنے اللہ سے راضی ہو جائیں۔ بھائی اب تک تو ہم بڑے بڑوں کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ہم ہر ایک کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں ساری امت کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہم۔ مگر یہاں پر غور تو کریں کہ خدا فرما رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ذرا غور تو کریں کہ کون کس کی تلاش رضا میں ہے؟ وہ خدا بے نیاز کہ جس کو کسی کی رضا کی ضرورت ہے نہ تلاش ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کائنات میں کون ہے کہ جس کا اللہ پر احسان ہے، جو وہ کسی کو راضی کرنا چاہے، کسی کو خوشنود کرنا چاہے۔ ساری کائنات پہ اللہ کا احسان ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ساری کائنات پہ اللہ کا احسان ہے۔ کیا کسی کا حق تھا کہ پردہ عدم کو چاک کر کے بستی وجود میں اسے آباد کرے؟ کیا ہمارا حق تھا کہ وہ ہم کو انسان بنائے، اشرف المخلوقات بنائے اور اپنا تاج نیابت و شرافت اور خلافت ہمارے سر پہ رکھ کے صدر نشین مسند عالم امکان بنائے؟ کیا ہمارا حق تھا کہ ہمیں ہوا سے خمسہ ظاہری و باطنی دے؟ کیا ہمارا اس پر کوئی حق تھا کہ وہ ہمیں پتھر نہ بنائے؟ کیا ہمارا اس پر کوئی حق تھا کہ ہمیں وہ جماد و نبات اور گھاس پھوس و پلانٹس نہ بنائے؟ کیا ہمارا اس پر کوئی حق تھا کہ ہمیں وہ حیوان و درندہ و چوپایا نہ بنائے؟ کیا کوئی حق تھا کہ ہمیں اتنا حسین بنائے؟ اللہ اکبر! اور پھر فقط ہمیں بنایا ہی نہیں ہے، انتظام وجود ہی نہیں ہے، انتظام بقا بھی ہے۔ کائنات کی ساری نعمتیں ہمارے لیے اس نے پیدا کی ہیں۔ سخر لکم الشمس والقمر، قندیل شمس و قمر کو تمہارے استعمال کے لیے تمہارے قابو میں دے کے دام تسخیر میں دے دیا، جیسے چاہو اپنی عقل کی کمندیں ڈالو، میرے سیاروں کی سیر کرو۔ یہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب ہمارے لیے پیدا کیا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ساری نعمتیں اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ہم نے اسے کیا دیا ہے؟ یہ ساری کائنات اس نے ہمارے لیے بنائی ہے، اس کا ہم پر احسان ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ غنی حمید، اے لوگو تم فقیر درگاہ الہی ہو، اللہ ہر حال میں غنی اور حمید قابل تعریف ہے۔ بھائی یہی سبب ہے، توجہ کا طالب ہوں، کہ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ خدا کی رضا کی تلاش میں ہے۔ ذرہ بے مایہ ہو تو تلاش رضائے خدا، آفتاب عالم تاب ہو تو تلاش رضائے خدا، قندیل شمس و قمر ہو تو تلاش رضائے خدا، سیارہ گان آسمان ہو تو تلاش رضائے خدا، آفتاب عالم تاب ہو تو تلاش رضائے خدا، ستاروں کی رہ گزر ہو تو تلاش رضائے خدا، گردش افلاک ہو تو تلاش رضائے خدا، امواج دریا ہوں تو تلاش رضائے خدا۔ یہ موجیں یہ ساحل سے سر نہیں پٹک رہی ہیں، بلکہ پس پردہ کائنات چھپے ہوئے معشوق کی تلاش رضا میں ہے۔ مرغان خوش الہان ہو تو تلاش رضائے خدا، ماہیان آب ہوں تو تلاش رضائے خدا، ذوی العقول ہوں تو تلاش رضائے خدا، غیر ذوی العقول ہوں تو تلاش رضائے خدا، انٹلیکچوئلز ہوں تو اللہ کی رضا کی تلاش، نان انٹلیکچوئلز ہوں تو اللہ کی رضا کی تلاش، حوران جنت ہو تو تلاش رضائے خدا، ملائکہ مقربین ہو تو تلاش رضائے خدا، خزان جنت و نار ہو تو تلاش رضائے خدا، صاحبان آراف ہو تو تلاش رضائے خدا، انبیاء و مرسلین ہو تو تلاش رضائے خدا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آدم ہو تو تلاش رضائے خدا، نوح ہو تو تلاش رضائے خدا، موسیٰ ہو تو تلاش رضائے خدا، عیسیٰ ہو تو تلاش رضائے خدا۔ اس پورے یونیورس میں، اس دائرہ عالم امکان میں اللہ کے علاوہ جو شے جو وجود بھی ہے وہ تلاش رضائے خدا میں ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری کائنات تلاش رضائے خدا میں ہے اور خدا تلاش رضائے محمد میں ہے۔ ایک صلوات محمد و آل محمد۔
ساری کائنات مل کے تلاش رضا خدا میں. یہ ہے منزل محمد. کائنات تلاش رضا خدا میں, اللہ تلاش رضا محمد میں. قرآن کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. وہ کون ہے بے نیاز؟ ذرا مسئلہ تو دیکھیں کیا ہے. فقط مسئلہ عطا خدا کا نہیں ہے. میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا, اس لیے کہ میں جوش خطابت میں بھرتو کے الفاظ بولنے کا عادی نہیں ہوں. جو لفظ ہے اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوگا, بس آپ کی توجہات چاہیے, آپ کی سماعتوں پر بغیر تجربے کے میں نے اعتبار کیا. ذرا یہ تو دیکھیے کہ کون کس کی رضا کی تلاش میں ہے. بچوں سے معذرت چاہتا ہوں, تمہیدی مراحل ہیں, ہے نا, ہم کو بھی ذرا زبان کا مزہ لینے دیں, انشاءاللہ پھر آپ کے لیول پہ آئیں گے. ایک صلوات آپ کو يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. یعنی مسئلہ فقط عطا خدا کا نہیں ہے, مسئلہ رضا حبیب کا ہے. لفظوں پہ غور کریں. یعنی یہ نہیں ہے کہ جو چاہے عطا کر دے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. یعنی مسئلہ عطا خدا کا نہیں ہے, مسئلہ رضا حبیب کا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ ہے خالق بے نیاز اور قادر مطلق. وہ اتنا بڑا قادر ہے کہ چاہے تو ایک نغمے کن سے گلشن کائنات کو سجا دے, اور چاہے تو ایک ارادے سے کائنات کو موت کے گھاٹ اتار دے. سورہ یاسین کل یوم ہوا فی شأن, ہر دن وہ نئی شان خلاقیت میں ہے. اس کی خلاقیت, اس کی کریٹیویٹی, صلاحیت خلق کرنے کی انفائنائٹ ہے, لامتناہی ہے. جس کی صناعیت لامتناہی ہے. وہ یہودیوں کے اللہ کی طرح نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا, خلق کر کے تفویض کر کے اور فارغ ہو کے بیٹھ گیا. نہیں, اسلامی خدا جو ہے وہ کل یوم ہوا فی شان, وہ ہر لمحہ ایک نئی شان خلاقیت میں ہوتا ہے. اس کی خلقت کے کچھ عجائبات گزر چکے ہیں, اس کی صلاحیت کے کچھ مرقع سامنے آ رہے ہیں, اور اس کی مصوری کے کچھ شاہکار آنے والے ہیں. اس کی خلاقیت لامتناہی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جسے عطا کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی کوئی ہلکی شخصیت نہیں ہے. یہ وہی ہے کہ جس سے کہہ رہا ہے کہ لولا لما خلقت الافلاک, اگر آپ نہ ہوتے, آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. یہ کون ہے؟ یہ معمولی انسان نہیں ہے, یہ نقطہ پرکار عشق ہے, یہ مرکز دائرہ محبت ہے, یہ گنبد بیدر میں نغمہ کن کی پہلی صدائے بازگشت ہے. وہ ترانہ کن کا یہ ایکو ہے, پہلی صدائے بازگشت ہے. یہ پہلا حاشیہ مشیت ہے, یہ پہلا محرم ذات ہے. اللہ اکبر. ایسا ہے کہ جس کے پسینے کے قطروں سے خلقت انبیاء و مرسلین ہو جائے. اتنی محترم ذات ہے کہ جہاں قدم رکھے منزل قاب قوسین ہو جائے. اتنی بلند شخصیت ہے, تو اب عطا کرے تو کیا عطا کرے؟ وجہ یہ ہے کہ جو بھی امکان کے دائرے میں یونیورس میں آتا ہے, بھائی جو بھی عطا کرے گا وہ طفیلی ہوگی. بھائی کائنات جس کے طفیل میں کائنات پیدا کی, اگر تو نہ ہوتا تو کائنات پیدا نہ کرتا. بھائی کیا عطا کرے؟ مشکل یہ ہے. میرے بتانے میں مشکل ہے, اللہ کے کرنے میں مشکل نہیں تھی, مگر سمجھنے کے لیے تو الفاظ کا سہارا, وہ الفاظ کو ادا کرنے میں بہرحال دیر لگے گی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کیا عطا کرے کہ حبیب راضی ہو جائے؟ بہت بیدار, اس لیے کہ کہہ چکا ہے لولا لما خلقت الافلاک, اگر آپ نہ ہوتے
تو کائنات کو پیدا نہ کرتا؟ کائنات میں جو بھی اللہ کے علاوہ ہے وہ محمد کے طفیل میں پیدا ہوا، اور طفیلی چیزیں عطا میں نہیں دی جاتی، طفیلی چیزیں عطا میں نہیں دی جاتی۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کیا عطا کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ قرآن مقدس یہ وہ عطا ہے کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو بطور عطا دیا راضی کرنے کے لیے؟ اب ارباب علم بہت خاص توجہ، آئیے جائزہ لیا جائے، خود قرآن سے پوچھا جائے کہ کیا یہ قرآن وہ عطا ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا راضی کرنے کے لیے؟ دیا تو ہے مگر رضا کا سودا اس پہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ قرآن سامد کیا وہ عطا ہے؟ یقیناً یہ قرآن مقدس سرچشمہ ہدایت ہے، مگر جائزہ یہ لینا ہے۔ بھائی ظاہر ہے کہ ہر چیز اللہ نے اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے نہیں دی ہے، مگر آئیے ایسے قرآن سے پوچھا جائے کیا یہ قرآن اس لائق ہے کہ حبیب خدا کی عطا رضا کے حل کرنے کے لیے بنے؟ کیا یہ قرآن عطائے خدا ہے رضائے حبیب کے لیے؟ اب قرآن سے آگے پوچھا جائے کہ یار یہ کیا ہے؟ بھائی توجہ، پہلی بات تو یہ کہ آیت کے جو الفاظ ہیں اس کی گرامر، اس کی نحو، زبان کیا کہہ رہی ہے؟ وَلَسَوْفَ، اور یقیناً سوف، ان قریب، یعطیک ربک، عطا کرنے والا ہے، کرے گا آپ کو آپ کا رب، فترضا، تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعطی صیغہ مضارع جو آتا ہے پریزنٹ اور فیوچر کے لیے عربی زبان میں، جو حال اور استقبال مستقبل کے لیے، یعطی کا ان قریب عطا، ان قریب، ان قریب ابھی نہیں، قریب ہی، یعطی کا عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب، فترضا، تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ صیغہ مضارع ہے، معلوم یہ ہوا کہ وہ عطا ابھی ملی نہیں ہے کہ جس پہ اللہ اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہ رہا ہے۔ اور یہ قرآن کب سے نازل ہوا ہے؟ خود یہ سورہ زحا قرآن کا پارٹ ہے، یہ خود قرآن کا سورہ ہے، اور اسی کے اندر یہ آیت ہے کہ قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ وہ عطا ابھی دی نہیں ہے، یعنی ابھی راضی نہیں کیا ہے، ابھی وہ تحفہ نہیں دیا ہے کہ جس پہ رضا کا سودا ہو۔ اور یہ قرآن کب سے نازل ہو رہا ہے؟ وہی اول مکے میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ وحی اول ہے جو غار حرا میں نازل ہوئی۔ کتنے سورے چھوٹے بڑے نازل ہو چکے ہیں، یعنی آدھے سے زیادہ، اور یہ مدینے میں سورہ نازل ہوا، یعنی آدھے سے زیادہ جو ہے وہ عطا ہو چکا، قرآن دیا جا چکا۔ اور اس آیت میں کہہ رہا ہے اسی قرآن میں کہ ان قریب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور قرآن دے چکا ہے۔ تو اگر یہ قرآن ہوتا تو پھر یہ نہ کہتا کہ عطا کریں گے اور آپ راضی ہو جائیں گے، یہ قرآن تو پہلے سے دیتا چلا آ رہا ہے۔ معلوم ہے یہ قرآن وہ عطا نہیں ہے کہ جس پہ رضا کا معاملہ حل ہو جائے۔ توجہ، ایک دلیل بہت سامنے کی تھی ہے، ایک دلیل اور آئیے قرآن سے پوچھا جائے کہ قرآن خود کیا ہے؟ پیغمبر کو دیا جو اللہ نے، اس کی حیثیت کیا ہے، کیا اسٹیٹس ہے اس کا، کس مسئلے کے لیے دیا؟ خود قرآن سے پوچھا جائے۔ قرآن میں خداوند عالم قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اے رسول، لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو دیا سبعا من المثانی، 7 دوہرے، یہ ہے سورہ حمد، سبع مثانی یہ ہے سورہ حمد والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو سورہ حمد، فاتحۃ الکتاب، حمد اور قرآن عظیم دیا۔ سورہ حمد کا نام ہے فاتحۃ الکتاب اس لیے کہ وہ کی ہے، وہ کی ہے قرآن مجید کی، مقدمۃ القرآن ہے، پریفیس آف بک ہے، وہیں سے افتتاح ہوتا ہے، دروازہ کھلا۔ سورہ حمد
اس کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے، وہ اس لیے اس آیت میں جیسے کہا کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی دیا، سبع اس لیے کہ اس میں 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں ہیں انکلوڈنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 ورسز ہیں۔ اگر بسم اللہ کو ہٹا دیا جائے اور پارٹ آف سورہ نہ مانا جائے تو 6 آیتیں بنتی ہیں، اور فقہ اہل بیت کے علاوہ کوئی اس کا قائل نہیں ہے کہ بسم اللہ ہر سورے کا پارٹ ہے۔ 7 آیتیں جب بنے گی تو بسم اللہ کو الحمد کا پارٹ مان لیا جائے، پہلی آیت بسم اللہ کو مان لیا جائے، تو سبع مثانی اس لیے 7 کا مطلب 7 آیتیں ہیں۔ مثانی کے 2 وجہ ہیں، صاحب مجموع البیان معتبر ترین تفسیر اور دیگر تفسیر اہل سنت میں بھی مثانی اس لیے یعنی قرآنی جو چیپٹرز ہیں اور جو پارے ہیں یا سورے ہیں ان کے یہ ایک قرآنی نومنکلیچر ہے کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیوں اس کا نام رکھا گیا۔ تو سبع مثانی اس کا وجہ یہ ہے رکھنے کا کہ 7 اس میں ورسز ہیں، آیتیں ہیں، اور مثانی اس لیے ہے 2 ریزن ہیں، یا تو یہ کہ یہ 2 بار نازل ہوا، ایک بار ابتدائے نزول میں نازل ہوا مقدمۃ الکتاب بن کر، پریفیس آف بک بن کر، ایک بار آخری نزول میں نازل ہوا بالکل آخری زمانے میں، یہ نچوڑ بن کر قرآن کا خلاصہ بن کر سمری بن کر، ایک بار مقدمہ بن کر ایک بار نچوڑ بن کر سمری بن کر۔ یا دوسرا ریزن مثانی کا یہ ہے کہ ہر واجب نماز میں 2 مرتبہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے بغیر الحمد کے، تو یا تو یہ ریزن ہے یا 2 بار نازل ہونا، دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سبع مثانی، توجہ، اب اللہ کیا فرما رہا ہے، لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو سبع مثانی سورہ حمد دیا اور قرآن عظیم دیا۔ لفظ ایتا آیا ہے، توجہ، لفظ ایتا آیا ہے، قرآن میں 2 الفاظ ہیں، ایک ہے ایتا ایک ہے اعطا، کوثر کے لیے اعطا آیا، توجہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر اعطا کیا، عطا کیا۔ ایتا لقد آتیناک سبعا من المثانی، یہاں پہ ایتا آیا، فرق سن لیں، اعطا یعنی الف عین تو الف حمزہ، ایتا الف یہ تے الف حمزہ، وہ اعطا ہے یہ ایتا ہے، الف یہ تے الف حمزہ۔ اعطا کا مطلب بھی دینا، ایتا کا مطلب بھی دینا، مگر دونوں میں فرق ہے۔ اعطا میں احسان جتانا ہے، منت کشی ہے، احسان جتانا ہے، ہم نے عطا کیا تحفہ، مگر ایتا میں احسان جتانا نہیں ہے۔ احسان میں فقط، ایتا میں فقط یہ ہے کہ ٹرانسفر ہو جائے کوئی چیز ایک شخص کے پاس سے دوسرے کے پاس چلی جائے، اسے کہتے ہیں ایتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے، فقط ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جائے، دے دیا جائے، ایک معاملہ ہو جائے، لین دین ہو جائے، اسے کہتے ہیں ایتا۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ مگر کوثر میں ہے اعطا، الف عین تو الف حمزہ، اعطا میں احسان جتانا، بطور تحفے اور گفٹ کے طور پہ دینا اور اس کے بعد احسان جتانا۔ ایتا کے اصلہ احسان نہیں ہے۔ ایک مثال اور آپ کو دے دوں ذرا سی، بہت واضح ہو جائے گا۔ ایتا دیکھیے قرآن کے لیے آیا ہے جیسے زکوٰۃ کے لیے آیا ہے ایتا، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ کے لیے آیا ہے ایتا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا اقامہ کرو، ایتاء زکوٰۃ کرو، زکوٰۃ دو، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، 50 جگہ قرآن میں آیا۔ بھائی زکوٰۃ کے لیے اللہ نے لفظ اعطا اور عطا استعمال نہیں کیا ہے بلکہ ایتاء استعمال کیا ہے، بہت خاص توجہ، ایتاء استعمال کیا ہے، یعنی یہ کہ کوئی بھی ثروت مند جب زکوٰۃ دے رہا ہو تو اسے عطا سمجھ کے نہ دے، یہ ایتاء ہے۔ اس لیے کہ مالداروں، امیروں، ثروت مندوں، صاحبان دولت کو جو اللہ نے مال و رزق دیا ہے وہ حقیقت میں یہ سب کا سب ان کا نہیں ہے بلکہ فقراء اور مساکین اور ضرورت مندوں اور محتاجوں کے مال کو ملا کر بطور امانت یہ امیروں اور دولت مندوں کو دے دیا ہے کہ اس میں سے غرباء اور فقراء اور مساکین کا مال نکال کے دے دیا کرو۔
یہ تمہارا اپنا مال نہیں ہے بلکہ تمہارے امتحان کے طور پر یہ تمہیں ملا کے غریبوں کا مال دیا ہے، لہذا اسے عطا نہ سمجھنا، احسان نہ جتانا۔ جب تم زکوٰۃ دو تو احسان نہ جتانا، بلکہ اگر کوئی ضرورت مند تمہاری زکوٰۃ کو قبول فرما لے تو شکریہ ادا کیا کرو کہ امانت سے ادا ہو گئے۔ صلوات محمد علیہ تھوڑی سی انفارمیٹیو چیزیں تھیں لہٰذا میں نے یہ وقت لیا بچوں کا، بہت خاص توجہ۔ تو اب زکوٰۃ کے لیے لفظ ایتا آیا ہے، اسے لے لے اگر کوئی تو شکریہ ادا کرو۔ چنانچہ حضرت کا دستور یہ تھا، دو طرح کی روایتیں، جب کوئی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کوئی ضرورت مند آپ سے لے لیتا تھا تو جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ پر لیتا تھا، دو روایتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ جب قبول کر لیتا تھا تو اس صدقے کو اس کے ہاتھ سے اٹھا کے پھر چوم لیتے تھے اور پھر اس کے ہاتھ میں رکھتے تھے، اور دوسرا طریقہ پیغمبر کا یہ ہے کہ لینے والے کے خود ہاتھ کو پکڑ کے چوم لیتے تھے، اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ الفقراء عیال اللہ، فقراء اللہ کے عیال ہیں، ہمارے عیال کے جن کا خرچہ نام نفقہ ہمارے اوپر ہو۔ حدیث کہتی ہے فقراء اللہ کے عیال ہیں۔ تو جب کوئی فقیر لے لے کوئی صدقہ اور خیرات یا کوئی زکوٰۃ تو گویا اللہ کے ہاتھ میں گیا، اللہ کے عیال میں۔ پیغمبر اس کے ہاتھ کو چومتے تھے، صدقہ چومتے تھے، یہ طریقہ حضرت کا ہے۔ تو زکوٰۃ میں احسان نہیں جتانا ہے بلکہ مال تھا ہی اسی کا جو ہم تک آیا تھا، ہم امانت سے ادا ہو گئے۔ بھائی بہت بیدار، اگر اتنی ضرورتیں آپ نے گوارا کی۔ اب قرآن اللہ بتا کہ یہ کیا ہے، بھائی قرآن کے لیے اعطا اور عطا کا لفظ نہیں آیا ہے بلکہ قرآن کے لیے ایتا آیا ہے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ ہے حبیب، یہ قرآن آپ کی عطا اور آپ کے تحفے کے لائق نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے اسپیشلی، یہ آپ کے وسیلے سے فقیران امت کے لیے ہے، ہدایت کے، بھائی توجہ، ہدایت کے فقیران امت کے کشکول گداگری میں اپنے جنبش لب کی بھیک ڈال دے۔ خاص کے محرمان سخن ان لفظوں کو اگر ہضم کرتے تو مزہ آتا۔ فقیران امت جو ہدایت کے مسکین ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ تو خود قرآن ناطق ہیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فقیران امت کے ان بھکاریوں کے بھیک کے پیالے میں، کشکول گداگری میں اپنے لبوں کی جنبش کی بھیک ڈال دے۔ اب ایک جملہ آپ کی سماعت کا امتحان جو میں نے کہا تھا سنیں، قرآن کیا ہے؟ دو لفظوں میں قرآن کیا ہے؟ قرآن علم محمد کی زکوٰۃ ہے۔ جیسے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال کی، قرآن کیا ہے؟ قرآن علم محمد کی زکوٰۃ ہے جو فقیران امت کے کشکول گداگری میں جا رہی ہے۔ تو یہ قرآن وہ عطا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے لقد آتیناک سبعا من المثانی، ہم نے آپ کو ایتا کیا، ہم نے آپ کو ایتا کیا ہے، ہم نے آپ کو دیا ہے، یہ آپ کا تحفہ نہیں، یہ آپ کے وسیلے سے امت کے فقیروں کا تحفہ ہے، آپ انہیں دے دیجئے۔ ہم انہیں براہ راست اس لیے منہ نہیں لگا رہے، پہلی بات تو یہ منہ لگانے کے لائق نہیں ہے، ہم ان سے شرف ہم کلامی انہیں کیا دیں، ہم ان سے بات کریں گے نہیں، کریں گے تو یہ سمجھیں گے نہیں، وسیلہ اختیار کریں گے تو یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ بھائی ملک اگر بھیجیں گے تو کسی کو انسان فرشتہ نہیں دیکھتا،
کوئی انسان اپنی زندگی میں اینجل اور فرشتہ نہیں دیکھ پاتا، اور ایک بار دیکھتا ہے تو پلٹ کے بتانے کے لائق نہیں رہ جاتا۔ اب پہنچے صلوات محمد۔ تو اے حبیب، ہم انہیں براہ راست قرآن نہیں دیں گے، قرآن بھی آپ کے وسیلے سے دیں گے، تاکہ یہ کل آپ کو الگ کر کے حسبنا کتاب اللہ نہ کہنے پائے۔ تو یہ قرآن عطا خدا نہیں ہے، بلکہ یہ عطا خدا ہے، یہ فقیران امت کے لیے زکوٰۃ ہے۔ وہ کیا ہے عطا؟ کہ جسے اللہ نے عطا کیا اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے، یہ قرآن مجید جو ہے وہ عطا نہیں ہے، یہ قرآن عظیم کائنات کے لیے ہے، مگر جو خود قرآن ناطق ہے اس کے لیے عطا نہیں ہے۔ تو آئیے پھر قرآن سے پوچھیں کہ کیا عطا کیا۔ میں پڑھ چکا آیت، عطا کے لیے آیا کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو شکرانہ ادا کیجئے، نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور آپ کا دشمن ہی منقطع النسل ہے، ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کی نسل نہیں ختم ہوگی۔ آپ کی آفسپرنگ، آپ کے ڈیسینڈنٹس، آپ کی اولاد صبح قیامت تک، آپ قربانی سے نہ گھبرائیے گا، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اب ہم نے پھر قرآن سے پوچھا کہ یہ کوثر ہے کیا؟ تو وہ بدذوق مفسرین کے جو مدینۃ العلم میں داخل ہونے کے لیے باب مدینۃ العلم پر جاہلی حمیت اور ایگو کی وجہ سے یا خاندانی احساس کمتری کی وجہ سے درے مدینۃ العلم پر نہیں آنا چاہتے، مگر مدینہ علم میں داخل ہوں تو اب ایک ہی صورت بچی چوری کی کہ عقب زنی نقب زنی کر کے دیواریں پھاند کے۔ ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کوثر کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جنت کا ایک پارٹ ہے، حوض کوثر، جس میں میدان محشر اور حساب و کتاب و تمازت آفتاب و سوا نیزے پہ سورج کی گرمی، یہ وہ حوض کوثر ہے کہ روز قیامت جس سے سیراب کیے جائیں گے قیامت کے پیاسے امتی۔ روز قیامت کے پیاسے امتی جس سے سیراب کیے جائیں گے۔ اچھا، یہ وہ کوثر ہے، جنت کا ایک جز۔ تو آئیے جنت کی حیثیت دیکھیں محمد کے مقابل کیا ہے۔ بھائی جب ساری کائنات، سارا یونیورس، جو کچھ پیدا جو ہوگا، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اللہ نے محمد کے تصدق میں پیدا کیا، تو جنت و کوثر و سلسبیل کیا یہ وہ عطا بنے گی کہ اللہ راضی کرے گا اپنے حبیب کو، جس حبیب کی پیشانی کی سلوٹوں میں بہنے والا پسینہ کوثر و سلسبیل سے زیادہ شفاف و معمر ہو؟ بہرحال مگر وہ کہہ رہے ہیں تو آئیے کچھ دیر ساتھ میں چلتے ہیں ان کے، اور جو کہتے ہیں کتاب خدا کافی ہے، تو آئیے کتاب خدا ہی سے پوچھا جائے کہ جنت اور کوثر کی حیثیت کیا ہے حبیب خدا کے مقابل۔ بھائی بہت خاص توجہ، ایک صلوات پڑھے تو میں آپ کو 9:05 میں بیٹھا تھا۔ آپ لوگ کتنی دیر اور سننا چاہتے ہیں؟
4 لوگوں کے بسم اللہ کہنے سے باقی حضرات جو ہیں وہ معلوم ہے ہم کو بعد میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. میں دیکھ رہا ہوں باقی لوگ چپ ہیں. اچھا پیچھے سے بھی اگر ذرا سا کچھ ایک سائن مل جاتا کوئی. نہیں بہت زیادہ نہیں, میں تھوڑا سا رحمتیں اور دوں گا. ایک سلوات اچھا مل جل کے پڑھ دیے بس. اور یہ قرآن سے پوچھا جائے کہ جنت کی حیثیت کیا ہے, توجہ. ایک سورہ ہے قرآن مجید میں, سورہ حل اتی. قرآن کی نومنکلیچر میں نے بتایا, اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مثلا ایک یہ بھی ہے نام رکھنے کا طریقہ سورہ کا کہ سورہ کے پہلے لفظ سے اس کو یاد کر لیا. جیسے سورہ حمد, الحمد, سورہ قل هو اللہ, ورنہ اس کا نام ہے اخلاص. سورہ اخلاص بھی اس کا نام ہے, سورہ توحید بھی اس کا نام ہے. ویسے یہ ہے حل اتی اس کا نام ہے, پہلا لفظ کیونکہ حل اتی ہے. اس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں کیونکہ دہر اور زمانے کا انسان سے تعلق. اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں کیونکہ انسان کی حقیقت اس میں بتائی گئی ہے. تو یہ اس کے مختلف نام ہیں. چنانچہ یہ سورہ جو ہے وہ بڑا عجیب ہے بھائی, بہت خاص توجہ. یہ سورہ حل اتی جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا, یہ 5 شخصیتوں کی شان میں نازل ہوا ہے. شان نزول, شہزادوں کا علیل ہو جانا, باسباب ظاہر بیمار ہونا, پیغمبر کے مشورے سے منت مان لینا سب کا, 3 روزوں کی مولا کہنا, صدیقہ طاہرہ, شفا ہو کے پہلا دن آنا منت پورا ہونے کا, روزہ رکھنا, آذوقہ نہیں تھا کچھ. صدیقہ نے کہا مولا سے کہ آپ فلاں یہودی شمون اس کا نام روایات میں, اس سے کچھ جو یا گیہوں 2 روایتیں لے آئیے, اون یا سوت کاٹنے کے لیے, کیونکہ گھر میں کوئی آذوقہ نہیں افطار کے لیے. مولا کائنات لائے, اس جو کے صدیقہ نے 3 حصے کیے, اون کے 3 حصے کیے. 1/3 اون جب کاٹ لیا اور 1/3 جو جب حلال ہو گیا, مزدوری جائز ہو گئی, تو پھر اس کو جو ہے وہ چکی سے آٹا بنایا. آسیہ گردانی, آسیہ فارسی میں کہتے ہیں چکی کو. وہ ہاتھ آسیہ گردانی کر رہا ہے, ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں مگر وہ ہاتھ آسیہ گردانی کر رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں مدار مشیت ہے. مدار مشیت, جس کے ہاتھ مشیت, جس کا گردش کر رہی ہے. مگر کیونکہ نمونہ بن کے آئی تھیں, بشریت کے لیے نمونہ, خواتین کے لیے نمونہ بن کے آئی تھیں, ورنہ وہ شہزادے بیمار کہاں ہوتے. میں نے اسی لیے کہا باسباب ظاہر. وجہ کیا ہے؟ اگر یہ بیمار نہ ہوتے تو آپ ان کو نور خدا اور سب کچھ تو مانتے, مگر وہ انسانیت کے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل نہیں ہو سکتے تھے اگر مرض نہ ہوتا ان کو, کیونکہ نمونہ بن کے آئے تھے. لہذا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین رول ماڈل ہے رسول اللہ اور آل رسول. لہذا نمونہ بن کے آئے تھے, تو وہ کیفیت بشری جو پیکر بشری میں نمونہ بن کے آئے تھے وہ سب ان پہ طاری ہوتی تھی, بلکہ وہ ہم سے زیادہ سینسیٹیو تھے. اس لیے کہ ہم میں سے کوئی جو ہے, ہم سب انسان کہلاتے ہیں, مگر اتنا یاد رہے ہم سب جو ہے آدمی 100% ہیں, مگر ہم میں کا ہر ایک 100% انسان نہیں ہے. ہیومینٹی جسے کہتے ہیں, جسے انسانیت کہتے ہیں, ہم بینگ ہیں, ہیومن بینگ ہیں. ہم ہیومن نہیں ہیں 100%, یعنی انسان نہیں ہے, بشر, آدمی. ہر ایک وارث آدم ہے, کیونکہ ایسے ہی آدم تھے. مکمل وراثت ملی ہے آدم کی ہر انسان کو, ہر بشر کو, مگر بشریت کی وراثت ملی ہے, انسانیت کی وراثت ہر ایک کے پاس نہیں ہو سکتی. ہم میں کا کوئی 1% انسان ہے, 100% آدمی, 100% بشر, مگر انسان 1%, کوئی 10%, کوئی 50%, کوئی 90%. معصوم کون ہوتا ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ جو 100% ہیومن ہے, 100% انسان ہے. اور یہ یاد رہے کہ جو جتنے % انسان ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے. حساسیت, انسانیت جتنی ہوگی اتنے ہی زیادہ حساسیت ہوگی. تو جو 10% انسان 20% ہے, اس کو جتنی پیاس لگے گی اس سے کہیں زیادہ پیاس اس کو لگے گی جو 100% ہیومن ہے, کیونکہ سینسیٹیو ہے 100%. اس کو اذیت اتنی ہوگی, توجہ ہے کہ نہیں ہے. لہذا اس کا صبر جو ہے وہ معراج صبر ہوگا, اس کی آتش اور پیاس برداشت کرنا ایک کمال ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں ہے. لہذا وہ آئیڈیل بن کے آئے تھے. لہذا باسباب ظاہر علیل بھی ہوتے تھے, بیمار بھی ہوتے تھے, اور باقی زندگی بشریت کے تقاضوں کے لحاظ سے گزارتے تھے. وہ اپنی ولایت تکوینیہ اور اپنی وہ قدرت جو اللہ کی دی ہوئی تھی اس سے کبھی بھی استعمال نہیں کرتے تھے روزمرہ میں.
وہ تو جب کوئی منکر انکار کر رہا ہو اور انہیں قدرت اللہ دکھانا ہو کہ ہم وجہ اللہ ہیں، ہم عین اللہ، ہم ید اللہ، ہم لسان اللہ، ہم نفس اللہ، تو وہ ثابت کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے. ورنہ وہ عام سطح پر آ کر حتیٰ کہ دشمن کے مقابل بھی کبھی انہوں نے معجزات سے مقابلہ نہیں کیا ہے، بلکہ دشمن کی قوت کی سطح پہ اتر کے آمنے سامنے مقابلہ کیا. پہلا دن آیا، 5 روٹیاں صدیقہ نے بنائی، وقت افطار، دق الباب، انا مسکین من مساکین المدینہ، میں مدینہ کے مسکینوں میں ایک مسکین ہوں، اے آل محمد آپ کے در پہ آیا ہوں. روایات کہتی ہیں معتبر، میں زمخشری 4 صدی ہجری کے معتبر ترین اہل سنت کے مفسر تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں، جو امام اللغت بھی مانے، کشاف نام ہے، تفسیر کشاف، امام زمخشری، وہ لکھتے ہیں 4 صدی ہجری میں، 1000 سال سے اوپر، 1100 سال پہلے کی بات، وہ لکھتے ہیں جن سے بات کے ساتھ بڑے بڑے اہل سنت کے مفسرین نے تفسیریں لی ہیں، یعنی ایکسپلینیشن قرآن مجید کے انٹرپریٹیشنز انہوں نے لیے ہیں ان سے. تو یہ معتبر ترین ہے. وہ لکھتے ہیں اس کی شان نزول، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تیسرا پہلا دن آیا اور دق الباب ہوا، مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا، مولا کائنات نے اپنی روٹی بغیر نوالا توڑے ہوئے اپنی روٹی جو ہے اس کی جھولی میں ڈال دی. صدیقہ طاہرہ نے بھی روٹی اسی کے دامن میں ڈالی، بچوں نے ماں باپ کے عمل سے متاثر ہو کے اپنی روٹی بھی اسی کے دامن میں ڈال دی. کنیز کی روٹی آقاؤں کی روٹیوں کا تعاقب کرتی ہوئی وہیں پہنچ گئی. وہ دعا دے کے در سیدہ سے واپس گیا، نمک سے اور پانی سے افطار کر کے شب عبادت میں بسر کر کے دوسرا روزہ، سیم یہی واقعہ دہرایا دوسرے دن بھی، عین وقت افطار. کل مسکین لے کے گیا تھا، آج یتیم کہہ کے گیا. تیسرا دن پھر آیا، پے در پے تیسرا روزہ، یہی واقعہ دہرایا، فرق بس اتنا تھا کہ آج اسیر کہہ کے لے گیا. جب 3 دن یہ روزے پے در پے رکھتے رہے، صدیقہ کے تو پیٹ جو تھا وہ پیٹ سے لگا ہوا. مولا کائنات بھی ظاہر شدت بھوک جو اور کنیز حضرت فضہ بھی ظاہر ہے کہ یہی وہ در ہے کہ جہاں کنیزوں کو شہزادی نما بنا دیتے، جہاں غلاموں کو آقا نما بنا دیتے. ظاہر ہے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، تربیت کا نمونہ یہ کہ اس فضہ نے 20 سال سے قرآن سے بات کی ہے. ایسوں کی غلامی جو ہے وہ شرف ہے. تو آج ہم غلام اہل بیت ہیں تو کیا ہے؟ کوئی دوسرے در کے بھی غلام کوئی ہمیں دکھا دو، ہمارا ہی جیسا کوئی دکھا دو فضہ جیسا، تو بہت بڑی بات ہے. ایک صلوات پر محمد والے 3 دن پے در پے روزے رکھ کے. اب شہزادوں کا عالم کیا ہوگا؟ ظاہر ہے 5-6-7 سال کی عمریں ہیں، 6-7 سال کے اندر کی عمریں ہیں. تشبیہ لکھی ہوئی ہے کمزوری اور لاغری ناطاقتی کی وجہ سے. جب کھڑے ہو رہے تھے تو لکھا ہے کہ مانند جوجہ مرغ. روایات میں ہے کہ جیسے مرغی کا بچہ انڈے سے ابھی نکل کے جب وہ پہلی بار کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیر بہت باریک اور بڑے کمزور ہوتے ہیں اور وہ تھرتھرا رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے حسنین کی پنڈلیاں کانپ رہی تھیں. مولا کائنات ہاتھ پکڑ کے لائے، مسجد نبوی میں محراب عبادت میں مصلی کے اوپر صاحب قاب قوسین سردار انبیاء سرتاج انبیاء بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی بچوں کے چہرے پہ نظر پڑی، دیکھا گلوزار مرجھائے ہوئے ہیں، آنکھیں گڑھے میں پڑی ہوئی ہیں، چہرہ پھولوں جیسا مرجھایا، پیر کانپ رہے ہیں. ایک بار آنسو نکل آئے، ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارا اگر تیری مشیت میں یہ گزر گیا ہے کہ محمد کے بچے، تیرے حبیب کے بچے بھوک سے مر جائیں تو میں راضی ہوں تیرے قضاء و قدر کے اوپر. پروردگارا یہ میرے بچے ہیں، بس یہ ابھی دست دعا نیچے نہ آئے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ بات تحفہ درود و سلام کے خداوند عالم نے آپ کے اہل بیت کے اس عمل اور ایثار سے متاثر اور خوش ہو کر ان کی مدح میں، ان کے قصیدے میں پورا سورہ حلقہ نازل فرمایا. صلوات پڑھیں محمد. اب اسی کو خداوند عالم ارشاد یہ پورا قصیدہ ہے. توجہ، قصیدے کے اجزاء ترکیب عناصر ترکیبیہ جو پارٹس ہوتے ہیں وہی موجود ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس کی تشبیہ کیا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا گزرا ہے کوئی دہر میں ایسا لمحہ بھی انسان کے اوپر جب وہ قابل تذکرہ شے نہیں تھا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے خلق کیا انسان کو ملے جلے ہوئے ماں باپ کے نطفے سے آزمانے کے لیے، ہم نے اس کو سمیع، سننے والا، جاننے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے سبیل، ہدایت کی راہ گائیڈ کر دیا، اس کو ہدایت کر دی، راہ کی اپنی، وہ چاہے ہماری راہ ہدایت پہ چل کے شکر ادا کرے اور چاہے راہ ہدایت سے منحرف ہو کے کفران نعمت کرے۔ یہاں تک کہ تشبیہ چل رہی ہے، تشبیہ۔ اب اس کے آگے جیسے گریز ہوتا ہے، میری ممدوح کی مدح کی طرف اشارتاً قدم رکھا جاتا ہے غیر محسوس طریقے سے، اس کے بعد کھل کے مدح ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، میرے بندوں میں ایک ایسا بھی گروہ ہے، میرے بندوں میں ایک خاص گروہ ایسا ہے کہ جو نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے، جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو ایفائے نظر کرتا ہے، نظر کو پورا کرتا ہے۔ اب کھل کے پتہ شروع ہوئی کہ کیا کرتا ہے، وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں باوجود اس کے کہ انہیں اس کھانے کی بڑی شدید محبت ہوتی ہے، ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھا لے خود، اس لیے کہ حالت روزہ میں 3 دن وقت افطار عالم یہ ہوتا ہے دسترخوان رحمانیت پر کہ فرق شاہ و گدا مٹ جاتا ہے۔ ثروت مند بھی شرم نہیں کرتے ہاتھ بڑھانے میں، بلکہ غریب اکثر احساس کمتری میں وہ دسترازیاں نہیں کرتے کہ کوئی ان کو نادیدہ نہ کہہ دے۔ یہ وقت افطار نادیدہ پن اللہ کو پسند ہے کہ 14 16 18 گھنٹے تم نے پیاس سے پرہیز، تم نے پانی سے پرہیز کیا، ہم سے عہد کر لیا تھا، ہماری محبت میں اگر چمکتے ہوئے بطن ماہی کی طرح چمکتے ہوئے سطح دریا میں تمہاری نظر بھی پڑی تو تم نے اس احتیاط میں نظر کو ٹھنڈے پانی سے ہٹا دیا کہ کہیں تارے نظر سے خن کی آپ نہ آ جائے، کہیں تارے نظر سے خن کی آپ میں تراوت نہ پیدا ہو جائے نظر میں۔ معطر غذاؤں کی خوشبو مگر عہد پروردگار ہے، خلوتوں میں بھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ پانی پیا کہ نہیں پیا، کھانا کھایا کہ نہیں کیا کھایا، مگر اے بندے یہ تیری مجھ سے محبت ہے کہ بھوک کے عالم میں بھی معطر غذاؤں کی خوشبو سے اپنی سانس کی آمد و شد روک دیتا ہے کہ کہیں نفس محظوظ نہ ہو جائے لذت غذا سے۔ مگر اب وقت افطار آ گیا، اب ختم ہوا ہے، اب ہمیں یہی پسند ہے کہ میرے دسترخوان رحمانیت پہ غذا کھاؤ، اور قدر نعمت یہی ہے کہ کھاؤ، خوب کھاؤ، مگر کمال ہے ان ہستیوں کا کہ جب 3 دن وقت افطار جنہوں نے غذا کا ایک نوالا بھی نہ لیا تو اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، باوجود اس کے کہ انہیں اس کھانے کی شدید محبت ہوتی ہے، نفس مائل ہو رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ کھانا کھا لے، مگر کیا کرتے ہیں محبت خدا میں مسکین و یتیم و اسیرا، مسکین و یتیم و اسیر کو دے دیتے ہیں اپنا کھانا۔ توجہ، یہ اللہ قصیدہ پڑھ رہا ان بندوں کا کہ ایسے ہیں میرے بندے باز کہ نظر پوری کر کے یتیم و مسکین و اسیر کو وہ کھانا بھی دے دیتے ہیں کم سے کم کہ جس کے کھائے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے۔ اور کمال کریمی یہ ہے، ادائے کریمانہ یہ ہے، معراج سخاوت یہ ہے کہ سائل کی نظر سے نظر نہ ملنے پائے، پس پردہ دیوار سے سائل کو دیتے ہیں کہ اگر نظر چار ہو جائے گی تو کہیں جذبہ احسان مندی شرمندگی سے سر سائل کو جھکا نہ دے، ہاتھ کی ہاتھ کو خبر نہ ہو
جب پسے پردے دیوار سائل کو دے دیتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے تو اس سے نہیں بلکہ اپنے دل سے کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں رضا خدا کی خاطر کھلایا۔ توجہ، مسئلہ رضا کا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں رضا خدا کی خاطر کھلایا۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں تم سے کوئی اس کی جزا چاہیے، نہ کوئی بدلہ چاہیے، اور نہ ہمیں تم سے کوئی شکرانہ چاہیے۔ ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے اس کا، نہ تم سے شکریہ چاہیے۔ خالق بے نیاز کو آل محمد کی ادائے بے نیازی اتنی پسند آئی کہ تم مخلوق سے نہ بدلہ چاہتے ہو، نہ مخلوق سے کوئی شکریہ چاہتے ہو، تو خدا نے کہا کہ جو مخلوق سے جزا نہ مانگے میں خالق بے نیاز اسے جزا بھی دوں گا، اور جو مخلوق سے شکرانہ نہ مانگے میں اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ لہذا فوراً آیت آئی کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم نے ان کو جزا میں جنت دے دی، ہم نے ان کو جزا میں جنت دے دی۔ پھر کچھ آیتوں کے بعد ایک آیت آئی کہ وَإِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَا، یہ ساری نعمتیں تمہاری جزا میں ہیں اہل بیت، مگر شکریہ بھی تو رہ گیا۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری صحیح جو تم نے اپنے در کے اوپر مجھ رحمان کی شان رزاقیت کی لاج رکھ لی، اس لیے کہ یہ عرش نشین فرشتے تھے، یہ کوئی اور مدینے کا سائل و مسکین نہیں تھا۔ یہ فرشتے تیرے در سے اے سیدہ اگر واپس چلے جاتے خالی ہاتھ تو میں جواب انی عالم و ما لا تعلمون کیسے دیتا؟ اہل نظر بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک صلوات پڑھتے کل بس دو تین منٹ اور ہیں۔ وَإِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَا، یہ سب تمہاری جزا۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور اے اہل بیت رسول تمہاری صحیح تو مجھ خدا بے نیاز کے لیے قابل شکریہ ہے۔ اب ایک جملہ اگر سنبھالے، بھائی محمد کون؟ ساری کائنات اللہ کی رضا کی تلاش، اللہ محمد کی تلاش رضا میں۔ اہل بیت ہو تو ایسے کہ کائنات مل کے شکر خدا ادا کرے، اللہ شکر فاطمہ اور اہل بیت ادا کرے۔ بالکل واضح ہے آیت کے لیے، یہ قرآن ہے، یہ حدیثیں نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، ہمت افزائی، یہ قرآن ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کیا شان محمد ہے کہ کائنات اللہ کی تلاش رضا، اللہ محمد کی تلاش رضا میں۔ کیا شان اہل بیت ہے، کیسے معصوم بچے پائے ہیں محمد نے کہ کائنات شکر خدا ادا کر رہی ہے آج تک، اللہ شکر آل محمد ادا کر رہا ہے۔ میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس اب یہ آیت بتا رہی ہے جنت کی حیثیت کیا ہے۔ توجہ، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً، ہم نے جنت ان کو جزا میں دے دی۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی حل عطا کے پنجتن اور آیہ تطہیر کے پنجتن میں ذرا سا فرق ہے۔ نہیں مزہ نہیں لیا۔ پنجتن کی تو ایک ہی ٹرم آپ نے سنا، ایک ہی اصطلاح ہے۔ آیہ تطہیر کے پنجتن اور سورہ حلقہ کے پنجتن میں ذرا سا فرق ہے۔ آیہ تطہیر میں کون ہے؟ سردار انبیاء، سرتاج اولیاء، صدیقہ طاہرہ، سیدہ نساء عالمین، جنت کے دونوں سردار، سب سادات ہی سادات ہے۔ سید چادر کے نیچے، یہ وہ طفیلی سید نہیں ہے، یہ اصلی سید ہے کائنات کے۔ ایک جملہ آگے آیا تطہیر کے لیے، اسی لیے کہہ دوں کہ چادر کے نیچے پانچوں سید ہیں۔ توجہ، تو اب جو ملک اجازت لے کے چادر میں آیا، سیدوں میں جو
چھٹا آیا وہ بھی کون ہے؟ وہ بھی سید الملائکہ۔ کسی غیر سید کی چادر میں گنجائش نہیں تھی تو ہما شما کہاں سے داخل ہوں گے؟ توجہ ہے کہ آیا تطہیر کے پنجتن اور حلاطہ کے پنجتن میں فرق ہے۔ وہاں وہ 5 ہیں جو آپ نے سنے، سورہ حلاطہ میں کون ہے؟ 4 تو وہی ہیں، حضرت، مولا، صدیقہ اور شہزادے، یہ 5 ہیں۔ 4 تو وہی ہیں، مولا، صدیقہ، دونوں شہزادے، مگر ذرا سا فرق ہے۔ آیا تطہیر میں سردار انبیاء، حلاطہ میں سردار انبیاء نہیں ہیں۔ کنیز سیدہ، ہماری آپ کی شہزادی، ہماری آپ کی مخدومہ، سیدہ کی خادمہ حضرت فضہ ہیں۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہیں؟ اب بہت بہت خاص آپ کی سماعت کی وہ لطیف قوت چاہیے، بہت خاص توجہ۔ بھائی جہاں سردار انبیاء وہاں فضیلت کی ایک آیت، جہاں کنیز سیدہ وہاں فضیلت کا پورا سورہ۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا حلاطہ سے۔ آیا تطہیر میں تو لوگوں نے گھسنا چاہا مگر حلاطہ میں کسی کا بس تو چلا، وہاں پیغمبر نہیں ہے۔ آیا تطہیر میں پیغمبر، حلاطہ میں 5ویں فضہ۔ بھائی یہ اس کا فلسفہ، اس کی لوجک کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ شاید ان کے لیے ہے کہ جن کے معدہ نفاق سے فضائل اہل بیت ہضم نہیں ہوتے۔ جہاں کوئی اہل بیت کی فضیلت کی آیت نظر آئی، معدہ نفاق میں ایٹھن ہوئی، فوراً ٹویسٹ کرنے لگے۔ وجہ یہ ہے کہ جو آیتیں فضیلت کی اہل بیت کی ہے قرآن نے کہی، اگر اس میں پیغمبر ہوئے تو فوراً منافقوں نے ٹویسٹ کرنا شروع کیا، فوراً توجیہ و تعویل کہ آیت تو پیغمبر کے لیے نازل ہوئی تھی، آیت تو پیغمبر کی شان اور منزلت کے لیے آئی تھی۔ اہل بیت جو ہے وہ بچے ہیں، ان کے اولاد ہیں، یعنی رشتوں کے طفیل میں پیغمبر سے کیونکہ ان کی نسبت ہے، ریلیشن ہے، رشتہ ہے، اور پیغمبر کے ساتھ ہیں، تو پیغمبر کے لیے آیت آئی ہے، مگر اولاد کے لیے تو طفیل میں ہے، یعنی رشتوں کے تصدق اور رشتوں کے طفیل میں ہے، یعنی اگر رشتہ دار نہ ہوتے تو قابل فضیلت نہیں تھے، آیت کے لائق نہیں تھے، معاذ اللہ۔ یہ وہ ہیں منافقین کہ جن کے بزرگوں نے رشتے جوڑ کے بڑے فائدے اٹھائے، رشتوں کے طفیلی رشتوں کے کا بڑا چسکا جنہیں لگا ہوا تھا۔ توجہ، تو جہاں پیغمبر ہوئے اہل بیت میں اور آیت آئی، ان کا آیت تو پیغمبر کے لیے آئی ہے، اہل بیت تو رشتوں کی وجہ سے ساتھ میں ہیں۔ خداوند عالم نے یہ سورہ بھیجا، یہ رخسار نفاق پر ایک عبرتناک تماچا ہے اللہ کا کہ تمہیں پیغمبر نظر آتے ہیں تو اہل بیت تو پہلی رشتے میں نظر آتے ہیں، ورنہ اوریجنلی ان کے لیے بیسکلی کوئی آیت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تو صحیح، ہم پیغمبر ہی کو بھی سے ہٹائے دے رہے ہیں، پیغمبر ہی کو ہٹائے دے رہے ہیں، اور آپ کسے رکھیں گے؟ عرب کا نہیں ہوگا، قریش کا نہیں ہوگا، بنی ہاشم کا نہیں ہوگا، گھر والا نہیں ہوگا، توجہ، کوئی صحابی نہیں ہوگا، بلکہ حبش کی سیاہ فام خاتون کو رکھوں گا اور سورہ نازل کر کے یہ بتاؤں گا کہ فضیلت کی آیتیں حسب نسب دیکھ کے نہیں آتی ہیں، جلالت کردار دیکھ کے آتی ہیں۔ تو فضہ، حضرت فضہ کو رکھا اس میں، بھائی توجہ، بس ختم ہے بات۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم نے انہیں جزا میں دی ہے جنت۔ دو لفظ ہیں قرآن میں،
ایک ہے جزا، ایک ہے عطا. آپ نے ایتا اور ایتا کا فرق سنا؟ جزا اور عطا. جزا کا مطلب دینا، عطا کا مطلب دینا. عطا میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ادھر سے کچھ ملے، یعنی عطا کسی چیز کے ریٹرن میں نہیں دی جاتی، طرفین سے معاملہ نہیں ہے. میری عطا جس کو چاہوں جتنا دوں، چاہوں نہ دوں، شرط نہیں ہے کہ ادھر سے کچھ ملے. گفٹ دینا عطا. مگر جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ. روزے جزا، بدلے کا دن، اچھے کو اچھا بدلہ، برے کو برا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جزا کا مطلب بدلہ، مزدوری، کسی چیز کے ریٹرن میں کچھ دیا جائے. اللہ جزا میں دے رہا ہے. کاہے کی جزا؟ جو اللہ کی رزاقیت کی لاٹ فرشتوں کے سامنے رکھ لی در سیدہ نے، اللہ اس کی جزا میں بدلے میں دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ جزا ہوں بما صبروا الجنہ. جنت جزا میں دے دی. میں ہوں کریم، جو جتنا چاہوں جزا میں دوں. میں خلوص دیکھتا ہوں، میں 5 روٹی نہیں دیکھ رہا ہوں. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عطا کو دے کے واپس لینا عدالت کے خلاف نہیں ہے. میری عطا، آپ نے کچھ دیا نہیں تھا مجھے، میں نے آپ کو دیا، میں جب چاہوں واپس لے لوں. یہ شرط لگا دوں کہ اتنے زمانے کے لیے آپ کو دیا پھر لے لوں گا، یا یہ شرائط اگر آپ نے اس پہ عمل کیا دوں گا، ورنہ شرائط اگر نہیں پورے کیے واپس لے لوں گا. یعنی عطا کو دے کے واپس لینا عدل و انصاف و جسٹس کے خلاف نہیں ہے، مگر جزا کو واپس لینا خلاف عدالت، اس لیے کہ وہ ریٹرن میں دیا جاتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی میں نے ایک قلم دے کے آپ سے ایک چشمہ لیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب قلم ہم واپس نہیں لے سکتے نا آپ ہم سے چشمہ، اس لیے کہ ہم نے جزا میں دیا ہے، ہم نے گفٹ نہیں کیا تھا. بھائی آئے قرآن پڑھنے والوں، جنت آل محمد کو عطا خدا نہیں ہے، جنت اللہ نے جزا میں دے دی ہے، اور جزا کو دے کے واپس لینا خلاف عدالت. اب یہ وہی جنت ہے کہ جس میں جانے کی تمنا رکھتا ہے ہر ایک مسلمان. اور یہ جنت تو اہل بیت نے روٹیاں دے کے خرید لی ہے. اب یہ 5 ہستیوں کی مشترک جائیداد ہے، اور کامن پراپرٹی کا قانون یہ ہے کہ جب تک کہ ہر مالک راضی نہ ہو جائیداد کو استعمال کرنا حرام. جس جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہوئے قرآن پڑھنے والوں، یہ جنت ملکیت ہے 5 ہستیوں کی، 1/5 جائیداد اس میں فضہ کی بھی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اما تم کہتے ہو اللہ راضی ہو جائے، ڈائریکٹ اللہ کیا راضی ہو جائے؟ اما مالکان جنت کو راضی کرو تو جنت میں جاؤ گے. کر دی آپ کی بھائی، بڑی معذرت چاہتا ہوں، آپ کی اجازت سے چند منٹ ہم نے آپ سے مانگے تھے اور میرا مقصد پورا ہو گیا، اس بات کو ایک منزل تک پہنچانا تھا. تو جنت جزا میں اہل بیت کو دیا ہے، جس میں فضہ بھی شامل ہے، فضہ بھی مالکہ جنت ہے. تو علی و فاطمہ کیا اگر فضہ کو راضی نہ کیا تو نہ کوئی صحابی قدم رکھ سکتا ہے، نہ کوئی زوجہ. یہ ہے مالکان جنت، اللہ نے انہیں جزا میں دی ہے. تو یہ کمائی ہوئی جائیداد ہے 5 لوگوں کی جنت، اور اسی جنت کا ایک پارٹ ہے حوض کوثر. تو کوثر میں جتنا قبضہ ہے اہل بیت کا اتنا ہی فضہ کا بھی ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جنت و کوثر ان کی کمائی ہوئی جائیداد ہے. اب ہمیں یہ بتائیے کہ جو کنیز کی کمائی ہوئی جائیداد ہو، کیا خدا آقا کو وہی جائیداد لے کے عطا میں دے گا؟ میں نے نتیجہ دے دیا آپ کو. یعنی یہ کوثر وہ عطا نہیں ہے، کوثر کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ حبیب خدا کی عطا بنے. بس عزیزو، کائنات میں جو بھی عطا کرے وہ شایان شان حبیب نہیں ہے، ہر شیب تو پھیلی ہے. تو اگر وہ عطا، بھائی توجہ، جب یہ قرآن بھی وہ عطا نہیں ہے
تو اتنا تو معلوم ہو گیا کہ وہ جو بھی عطا ہو جس پہ اللہ دے کے اپنے حبیب کو راضی کرے گا. جب یہ قرآن بھی وہ عطا نہیں ہے قرآن ثابت, تو وہ جو بھی عطا ہو اس کا مرتبہ اس قرآن ثابت سے اونچا ہونا چاہیے. وہ ایسے ہونے چاہیے, ایسی عطا کہ جو طفیل محمد میں نہ پیدا ہوئی ہو, بلکہ جو شایان شان محمد ہو, جو ہم رتبہ محمد ہو, جن کو پا کے محمد خوش ہو جائیں, جن کو پا کے محمد راضی ہو جائیں. انشاءاللہ اگلا مرحلہ کل ہے. بس تو خداوند عالم نے کہا کہ ہم آپ کو عطا کرنے والے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں. کوثر عطا کیا. یہ حوض کوثر وہ نہیں ہے, کل انشاءاللہ ڈیفائن کروں گا قرآن سے وہ کیا ہے. ظاہر ہے وہ نسل طیب و طاہر و معصومین ہے. اللہ نے فرمایا سورہ کوثر میں ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, فصلے, تو شکرانہ ادا کیجئے. قرآن دے کر شکریہ نہیں مانگا, کوثر دے کر شکریہ مانگا. رکھے پوائنٹ ذہن میں, قرآن دے کر شکرانہ نہیں مانگا کیونکہ آپ کے لیے تحفہ نہیں تھا. یہ کوثر آپ کا تحفہ ہے تو شکریہ ادا کیجئے. ونہر, اور قربانی دیجئے, اسی کوثر میں سے قربانی دیجئے. آپ کا دشمن منقطع النسل ہے. سورہ کوثر میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ آپ قربانی دیجئے اسی کوثر میں سے. 61 ہجری میں حسین نیابت میں اپنی نانا کے, اپنے نانا کی نیابت میں آ گئے. اے میرے معبود, تو نے میرے نانا سے مانگا تھا وہ قربانیاں, حسین ان کی نیابت میں لے کر میدان کربلا میں آ گیا ہے. یہی سبب ہے کہ حسین نکلے ہیں مدینے سے تحفوں کا ایک کارواں لے کر, ہر سن و سال کے ہر انداز کے تحفے, حتیٰ کہ وہ اصغر کے جو ابھی پیدا ہوا ہے حسین نکلے نہیں ہے مدینے سے جب تک کہ وہ آخری تحفہ آ نہ گئے. جیسے محمد نے اپنے رسالت کے مشن کو شروع نہیں کیا جب تک کعبے میں وہ علی نہیں آ گیا, ویسے ہی حسین نے اپنے شہادت کے مشن کو شروع نہیں کیا جب تک کہ یہ چھوٹا سا علی نہ آ گیا. اہمیت ہے, یہ حسین کا وہ تحفہ ہے. اس لیے کہ میدان کربلا میں سبھی تحفے ہیں. حسین ہر تحفے کو ہر ایک کو اجازت بھی دیتے تھے, خود ہی اس کی لاش پر پہنچتے تھے. اور ہر جنازے میں کھڑے ہو کر اگر یہ تحفے نہ واپس کر رہے ہوتے تو کیوں ہر جنازے میں کھڑے ہو کے کہتے تھے اللہم تقبل منا ھذا القربان, پروردگارا حسین غریب الدیار, غریب الوطن حسین کے پاس کیا ہے جو ہے تیرا ہی دیا ہوا ہے. یہ امانتیں واپس کر رہا ہوں پروردگارا, اس قربانی کو حسین کی طرف سے قبول فرما دے. کبھی اکبر کا سینہ, کبھی عباس کے بازو, کبھی اون محمد کے جنازے, کبھی قاسم کی لاش پامال, کبھی حبیب کا جنازہ, کبھی حر اور اولاد حر کا جنازہ, کبھی زہیر ابن قین. حسین تحفے دیتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ اب ایک بچا, آواز حل من ناصر ینصرنا, کہیں اور سے جواب تو نہ آیا, آواز حل من پہ لبیک کسی نے نہ کہا. خیمے سے شور گریہ بلند ہوا. حسین مڑے, جلدی در خیمہ پر آئے, رہوار سے نہ اترے جلدی میں, پردہ ہٹا کے کہا یا اختی زینب, اے میری بہن زینب, کہ میں نے منع نہ کیا تھا کہ میری زندگی میں نہ رونا, اس لیے کہ میری شہادت کے بعد تو اب اسیری کی منزلیں ہیں, بس رونا ہی ہے بہن, لہذا میری زندگی میں نہ رونا میں نے منع کیا تھا. زینب نے کہا اے بھیا کوئی اور سبب نہیں ہے گریہ کا, آپ کی آواز حلمن میں ایسا درد تھا, ایسی بے کسی تھی کہ اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا. اے بھیا قیامت یہ ہے کہ گریہ کر رہے ہیں, اصغر رو رہے, کسی سے سنبھل نہیں رہے ہیں, نہ رباب کی گود میں چھاتی سے لگاتی ہیں مگر اصغر کو چین نہیں ہے, نہ مجھ سے چپ ہو رہے, نہ سکینہ سے بہل رہے ہیں. وہ حسین نے کہا میں سمجھ گیا میری بہن کہ میرا بچہ کیا چاہتا ہے, ناولینی ولیدی, اے بہن میرے بچے کو میرے ہاتھ میں دے دیجئے. حسین نے ہاتھ میں لیا بچے کو,
शहादत आप सुन चुके, आप असगर की शहादत तफसील से सुन चुके, मगर ये वही आखिरी तोहफा है, ये वही तोहफा है कि जिसको लेके हुसैन अल्लाह की बारगाह में गए हैं। क्योंकि अदब तोहफा देने का ये है कि हाथ पे लेके तोहफा आए, ये हुसैन का वो तोहफा है। अज़ादारों, यही तो सबब है कि हाथों पे लेके हुसैन आए हैं। ये कोई मामूली शहादत नहीं है, ये कोई मामूली शहादत नहीं है। बस अपने से पहले दस्तावेज शहादत की सतरें हैं, उर्दी उसकी एक लाइन है। दस्तावेज शहादत जो लिखी गई है, उर्दी उसकी एक लाइन है, पेसर हुर एक लाइन है, ज़ुहैर उसकी एक सतर, हबीब उसकी एक सतर, अब्बास के दो बाजू नहीं, ये दो सतरें हैं। ये शहादत की दस्तावेज की दो सतरें हैं। अकबर भी एक सतर, कासिम और मोहम्मद भी एक लाइन, मगर असगर की शहादत बस हुसैन से पहले। ये दस्तावेज शहादत की ये वो आखिरी मोहर है, ये सतर नहीं है, ये वो मोहर है, ये वो सील है कि अगर दस्तावेज के नीचे मोहर न हो तो सारी लाइन गैर मोतबर होती है, मोहर ही पूरी दस्तावेज का एतबार होती है। हुसैन ने नन्हे से बच्चे की मजलूमियत और इसकी प्यास और इसकी मासूमियत को अपने मकतब और अपने स्कूल और मिशन और अपनी हक्कानियत की दलील बनाया था। इसीलिए शायर कहता है कि बेशीर की शहादत उज़्मा खुदा गवाह, बेशीर की शहादत उज़्मा खुदा गवाह मजलूमिये हुसैन की तन्हा दलील है। और मूसा ये कह रहे हैं कि असगर तेरा लहू फिरौने वक्त के लिए दरियाए नील है। यही वो चुल्लू है अज़ादारों कि असगर के गले पे लगने के बाद हुसैन ने खून नाहक को जमीन और आसमान के इनकार के बाद अपने चेहरे पे मला, बड़ी मजलूमियत से लाशें पे सर लिए हैं। मैं कहूंगा मौलाए कायनात, आए अली आप बताइए कि दरे खैबर का वजन ज्यादा था या जनाजा असगर का वजन ज्यादा है? अल्लाह अकबर, दिल का टुकड़ा, हाथों पे जख्मी, आए रे बेबसी, कभी खैमे के करीब कभी खैमे से दूर। एक तसव्वुर माँ देख न पाएगी, वापस आ गए, फिर ये ख्याल कि न दिखाया आखिरी दीदार न कराया तो हमेशा शिकवा करेगी। इसी कसमकस में आज़ादारों, अरे रबाब को दिखा तो दिया, हाथों पे लिए हुए हैं, पानी पिला लाए, क्या जवाब देता साथी कौसर का लाल? अबा का दामन हटा के शर्मिंदगी से सर झुका लिया। माँ ने जैसे ही देखा कहा या बुनैया अमिस्लो का यूनहार, ऐ मेरे लाल, क्या तेरे जैसे छोटे से बच्चे भी क्या ऊंट की तरह ज़बा किए जाते हैं, नहर किए जाते हैं? बस आज़ादारों, उसने खैमा पे हुसैन लाए, मालूम था लाशें पामाल होंगी, सर काटे जाएंगे। हुसैन ने को बर्दाश्त न हुआ कि असगर की छोटी सी लाश घोड़ों की टापों में आएगी तो क्या होगा, ये सर कटेगा तो क्या होगा? अरे खैमे के पीछे आए, जुल्फ़िकार से कब्र खोदी, जुल्फ़िकार भी रो रही है, मौला में अली के हाथ में आई थी काफिरों का गला काटने। मेरी हसरतें तो अभी पूरी न हुई थी, हर खिदमत मैंने अंजाम दी, मगर मुझे ये न मालूम था कि मुझसे ये खिदमत भी ली जाएगी। ये मेरे मौला, अरे इस बच्चे की कब्र भी मुझे खोदनी पड़ेगी। बस सुनो आज़ादारों, जनाजा जमीन पे हुसैन ने लेटाया, 2 रकात नमाज पढ़ी। साहिब असरार शहादा कहते हैं ये नमाज जनाजा तो नहीं हो सकती, इसलिए कि उसमें रुकू व सुजूद नहीं है, वो 2 रकात नहीं है। फिर ये कि अगर गरीबुल वतन के पास वक्त होता तो अकबर की नमाज जनाजा पढ़ते, इसलिए कि 6 साल के अंदर बच्चे की नमाज जनाजा शरीयत में मुस्तहब है। 6 का जिस दिन हो जाए चांद के एतबार से वाजिब है। अरे अब्बास के जनाजे की नमाज पढ़ते, और मोहम्मद की पढ़ते, इतना वक्त कहाँ था? ये 2 रकात नमाज क्यों पढ़ी? फिर वो कहते हैं क्योंकि ये हुसैन का आखिरी और सबसे गहरा तोहफा था। दस्तूर ये है कि जब किसी की बारगाह में तोहफा कबूल हो जाए तो शुक्रिया अदा करते हैं। सुल्तानुस सलातीन ने हुसैन के तोहफे को कबूल कर लिया, हुसैन ने शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ी। हे परवरदिगारा, अरे हदिये की कबूलियत का शुक्रिया,
یہ کہہ کے مٹی ڈالنا شروع کی، نہ جانے اپنے چاند کی شکل پہ کیسے حسین نے مٹی ڈالی، قبر برابر کر کے۔ پانی تو تھا نہیں کے ڈالتے، اتنا رویا غریب الوطن، بے گھر بے سہارا کہ قبر بھیگ گئی۔ ارے ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گال کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بنبيه. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان يا حسين يا حسين.